حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس روایت کو بیان فرماتی ہیں. علماء کرام یہ فرماتے ہیں، اساتذہ سے ہم نے سنا، جو فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ وہ بیان ہے، فصاحت و بلاغت سے بھرا ہوا. وہ فرماتی ہیں کہ میں جب غزوہ بنو مستلق سے واپس آئی تو 1 ماہ تک بیمار رہی، اور 1 ماہ کے بعد جب میں کچھ صحت یاب ہوئی تو قضائے حاجت کے لیے گھر سے باہر نکلی تو رستے میں مجھے پتہ چلا کہ میرے بارے میں مدینہ منورہ میں کیا افواہیں گردش کر رہی ہیں. کہتی ہیں کہ میری والدہ بھی گھر میں تھیں، ایک باندی بھی تھی جو میری دیکھ بھال کرتی تھی. سرکار تشریف لاتے، گھر میں کھڑے کھڑے حال پوچھتے اور چلے جاتے. تو میں سوچتی تو تھی کہ میرے سرتاج کا لہجہ بدلا ہوا ہے، لیکن کبھی زیادہ غور کرنے کا موقع نہیں ملا بیماری کی وجہ سے. حتیٰ کہ 1 مہینے کے بعد جب یہ صورتحال میرے سامنے آئی تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. فرماتی میں اپنے گھر آئی واپس، اور میں نے آقا سے عرض کیا کہ میں اپنے ابا کے گھر جانا چاہتی ہوں. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے چلی جاؤ. کہتی پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب کبھی میں ایسا کہتی تھی تو ہمیشہ آپ کوئی نہ کوئی محبت کا جملہ ارشاد فرماتے تھے، لیکن آج آپ نے کچھ نہیں فرمایا. کہ فرمایا جانا ہے تو چلی جاؤ. کہتی ہیں میں اپنے ابا کے گھر پہنچی. وہاں صورتحال یہ تھی کہ میری والدہ، والد، گھر میں موجود بہن، ہم سب کا ایک ہی کام ہے اور وہ ہے رونا. اور کہتے ہیں میرے والد جب روتے تھے تو ایک بات کہتے تھے، یوں لگتا تھا جیسے کلیجہ پھٹ جائے گا. کہتے تھے کہ جن باتوں کا الزام ہم پر زمانہ اسلام میں لگایا جا رہا ہے، ان باتوں کے قریب تو ہم کبھی زمانہ جاہلیت میں نہیں گئے. اور فرماتی ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ ہمارے اس رونے کو دیکھ کر گھر میں موجود بلی بھی روتی تھی. 7 دن اور 7 راتیں فرماتی ہیں اس حالت میں گزرے کہ نہ کھایا نہ پیا نہ نیند آئی، ایک ہی کام ہے رونا، اور آنسو تھے کہ خشک ہونے میں نہیں آتے تھے. 7ویں دن سرکار دو عالم تشریف لائے. اب واقعے کو 37واں دن ہے. تشریف لائے، آپ میرے سامنے تشریف فرما ہوئے. حمد و صلات کے بعد آپ نے مجھے فرمایا، میری والد اور والدہ بھی آ گئے، کہ دیکھو عائشہ، اگر تو تم بے گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری برات کا اعلان کرے گا، اور اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ تمہاری معافی کا اعلان کر دے گا. بات ختم کرو، کیوں پریشان ہیں ہم؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا جان کی طرف اشارہ کیا اور سوالیہ نظروں سے ان سے کہا کہ ذرا آپ جواب دیں. تو میرے باپ نے یوں ہاتھ باندھ دیے، کچھ نہیں کہہ سکتا. تو کہتے ہیں میں نے اپنی ماں سے کہا کہ اماں جان، ماں تو اپنی بیٹیوں کے کردار کو جانتی ہیں، آپ ذرا 2 بول میری حق میں بول دیجئے، گواہی دیجئے. تو میری ماں نے کہا بیٹی خدا کی قسم ایک لفظ بھی نہیں ہے بولنے کا. تو سجدہ فرماتی میں نے دل کڑا کیا اور میں نے کہا کہ عائشہ یہ تیرا مقدمہ ہے اور تجھے خود ہی لڑنا ہے. تو میں نے کہا دیکھیں، اگر میں یہ کہوں کہ جو باتیں مجھ سے منسوب کی جا رہی ہیں یہ غلط ہیں، ان کا کوئی مجھ سے تعلق نہیں، تو آپ تینوں میں سے کوئی بھی میری بات کا یقین نہیں کرے گا. سامنے کون بیٹھے ہیں؟ سرکار دو عالم. آئے ہائے، ماں ہے، باپ ہے، آپ تینوں یقین نہیں کریں گے. اور اگر میں یہ کہوں کہ جو باتیں منسوب کی جا رہی ہیں وہ درست ہیں تو آخر میں جھوٹ کیوں بولوں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کہوں. میں وہی کہتی ہوں جو ابو یوسف نے کہا تھا. فرماتی ہیں شدت غم کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ کا نام بھی بھول گئی. میں نے کہا ابو یوسف نے کہا تھا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کرتی ہوں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں 7 دن کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ میری آنسو تھم گئے اور میں لیٹ گئی. اتنے میں سرکار پر وحی کے آثار شروع ہوئے. اب صورتحال یہ ہے، یہاں میں مطمئن لیٹی ہوئی ہوں، وہاں میرا باپ کھڑا ہے کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، اور وہ سوچ رہا ہے کہ پتہ نہیں آج ہماری ساری قربانیوں کی کیا قیمت لگنے والی ہے، کیا فیصلہ آنا ہے آسمان سے ہمارے بارے میں
پریشان، ایسے رنگ فک ہوا ہے، اور میری ماں کی بھی ایسی حالت ہے۔ اتنے میں وحی ختم ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار آئے، اور آپ نے وہ آیات پڑھ کے سنائی۔ تو اب یہاں بات جو ہے نا تھوڑی سی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنے شوہر کے پاؤں میں گر جاؤ، شکریہ ادا کرو۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کیوں؟ شکریہ تو میں اس کا ادا کروں جس نے میری صفائی دی، شوہر کا کیوں؟ یہ ناز کی بات ہے نا، جو میاں بیوی والا تعلق ہے اس کی بات ہے۔ تو اب جو ہے نا چشتیاں والوں، بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں اس سارے کی، گواہی جو ہوتی ہے وہ بقدر علم ہوا کرتی ہے، کہ جب گواہی عدالت میں اگر کسی کو تجربہ ہو گواہی دینے کا تو وہ بتائے گا آپ کو کہ قاضی کے سامنے، جج کے سامنے کہا جاتا ہے جہاں تک اس کو میں نے دیکھا یا جتنا اس کو میں جانتا ہوں یہ آدمی اس طرح کا ہے یا اس طرح کا نہیں ہے، یہی کہا جاتا ہے نا۔ اور ہے نا جی جی، تو میں جتنا اس کے بارے میں سنا یا جیسے میں نے دیکھا، اب آپ سے میں پوچھتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کیا چیز مخفی ہے؟ گواہی دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب اس کا معیار ہم کہاں سے لائیں؟